میں کسی سرزمین پر اس کی تعین نہیں فرمائی کہ وہ مسجد ہونی چاہیے یا کوئی اور جگہ ہونی چاہیے، نہیں، دنیا کی کسی سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مجلس لگائی جاتی ہے تو وہ جگہ جنت کا باغ اور کیاریاں بن جاتی ہیں۔ اور جانور کی طریقے سے چرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو غور سے سنا جائے، دھیان سے سنا جائے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ امت بہت بابرکت امت ہے، اور اس امت کے بارے میں انبیاء کرام دعا کیا کرتے تھے۔ خود سوچئے کہ انبیاء کرام اس میں داخل ہونے کے لیے دعا فرمایا کرتے، کاش کہ ہم بھی امت محمدیہ میں شریک ہو جاتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جتنے انبیاء کرام آئے ان کی تعداد لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 بتائی جائے گی۔ اتنے انبیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے، اور کس لیے آئے؟ یہی بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ مجلسیں کتنی بابرکت ہیں اور تم یہ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ سارے انبیاء کرام کا یہی مشن رہا، وہ یہی سب بتانے اور سمجھانے کے لیے یہاں دنیا میں تشریف لے آئے تھے، اور وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کو بھی شادی بیاہ کی ضرورت تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسانوں میں سے الگ آیا۔ ہاں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغمبر اور نبیوں کے پاس پیغام لاتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے 4 فرشتے بہت مقرب ہیں، بہت قریب ہیں۔ 4 فرشتے، ان میں سب سے پہلے اگر کوئی نام آتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ سارے انبیاء کرام کے پاس وہی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایسے ہی نہیں بھیجا، وہ لاوارث نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی عقل حیرت زدہ ہو جائے، وہ جھلجھلا جائے، وہ یہ چیز کر نہ پائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ الگ چیز ہے اور کرامت الگ چیز ہے۔ معجزہ صرف نبی سے ثابت ہوتا ہے، اور کرامت ولی اللہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ کرامت ہر وقت نہیں ظاہر ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس بندے کے ذریعے اگر کوئی بزرگ ہستی ہے اس کے ذریعے سے کوئی چیز صادر ہو جائے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، میں ان میں چند معجزات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی ہیں اور بہت غصاور نبی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں مختصراً یہ بات عرض کرتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے. بہرحال 2 معجزہ اللہ نے عطا فرمایا اور اس کے بعد بہت سارے معجزات اور انبیاء کرام کو دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. کیا معجزہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کہے جاتے ہیں. مسیح اس کو کہتے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ مسیح. عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق تھے. اور ایک قیامت کے قریب مسیح کاذب بھی اتارا جائے گا، وہ زمین پر آئے گا. اسے کانا دجال کہتے ہیں. کانا دجال وہ بھی مسیح ہوگا، وہ بھی مردوں کو زندہ کر دے گا، فوراً 2 ٹکڑے کر دے گا اور فوراً جوڑ کر کے زندہ کر دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوڑھیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، نابینا کو بینا بنا دیا کرتے تھے. ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس ایک معجزہ عطا فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ معجزات ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے ہیں. اور انبیاء کرام کے چند معجزات ہیں، لیکن ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ معجزات ہیں. بے پناہ معجزات ہیں. جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ایک پیالے پانی دودھ سے پورے قافلے کا سیراب ہو کر کے پینا. بہت سارے اس طریقے کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. خود ایک چیلنج ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک سورت بھی تم لا کر کے پیش کر دو اس جیسے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت لمبی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر ان کی پرورش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا والوں کو یہ دکھا دیا کہ دیکھ لو، خود یہ ایک مثال ہے جو فرعون مصر کے اندر بادشاہت کر رہا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. حضرت بہت تفصیلی واقعہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جو خدا کہلواتا تھا فرعون، اس کے گھر آپ نے اس کی پرورش فرمائی. فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، لیکن اس کی بیوی تھی دریائے نیل سے بہتا ہوا ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، اور اس کے محل کے قریب آسیہ نے دیکھا تو اس کو نکلوایا. اس میں نہایت خوبصورت ایک بچہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر ان کی پرورش فرمائی. بڑے ہو گئے
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو قبیلے والے لڑ رہے تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا اور ایک فرعون کے قبیلے کا تھا. دونوں لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اسے مارا جو فرعون کے قبیلے کا تھا, قبطی خاندان. وہ ایک گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. اب اس کے موسیٰ علیہ السلام کے حوارین جو دوست وغیرہ تھے وہ کہنے لگے کہ اس بات سے فرعون تمہیں سر قلم کرا دے, تم یہاں سے نکل جاؤ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کر کے مدین چلے گئے. مدین بہت دور تھا. مدین جا کے پہنچے, وہاں حضرت شعیب علیہ السلام